اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، اب جو آپ حضرات کے سامنے نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، اس ویڈیو میں تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ ہے جی قوت باہ کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے۔ یہ ایک نسخہ نہ سمجھیں بلکہ پورا علاج ہے۔ انشاءاللہ جو اس پہ عمل کرے گا بہترین سے بہترین فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا، ظاہر ہے جو بیمار ہے ان کو تو پتہ ہے، اگر تو دیکھیں مادہ منویہ کم ہے، کمی ہے مادے میں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے ایسے کرنا ہے کہ سالب مصری لینا ہے آپ نے 1 نمبر سالب مصری، اس کو باریک کر لیں، پاؤڈر کر لیں۔ آدھا تولہ 5 گرام جو ہے نا جی، 5 گرام آپ نے صبح اور 5 گرام شام آدھا کلو دودھ میں ڈال کے اس کو پکانا ہے، گاڑھا کرنا ہے، جیسے کھیر بن گئی سمجھ لیں۔ گاڑھا کر کے صبح بھی اور شام بھی یہ خالی پیٹ کھا لینا، کھانے سے پہلے، بعد میں جب بھوک لگے تو پھر کھانا کھائیں۔ یہ آپ نے 1 مہینہ پورا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر سالب مصری نہیں لے سکتا تو، کیونکہ مہنگی ہوتی ہے تھوڑی، 450-500 روپے تولہ ہے، تو پھر ایسا کریں کہ ثابت اسب گول جو ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے نا اسب گول کا، ایک ثابت اسب گول ہوتا ہے۔ ثابت اسب گول جو ہے 1 چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال لیں، اس کی کھیر بنا کے وہ کھا لیں۔ اسی طرح شام کو، اسی طرح صبح، 2 ٹائم آپ نے یہ کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 دن کھا لیں۔ اس سے بیسٹ جو اچھا ہے وہ تو سالب مصری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر اس پہ بھی گزارا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے طریقہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اصل نسخہ جو ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نسخہ بنا لیں اور پھر یہ استعمال کریں۔ پہلے وہ کھیر والا نسخہ استعمال کر کے اس کے بعد اپنے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے جی، اس میں جناب آپ نے لینا ہے 100 گرام خلنجہ، پان کی جڑ جو ہوتی ہے، اور 100 گرام آپ نے لینی ہے دال چینی، 100 گرام آپ نے لینی ہے ہرمل، اور 100 گرام یہ آپ نے لینے ہیں لونگ۔ یہ 4 چیزیں، ان چاروں کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کوٹ کے آپ نے 3 کلو پانی ڈال کے تو رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے۔ اچھا، ساری رات بھیگا رہے، صبح اس کو آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے، اس کو پکانا ہے۔ جب آدھا کلو کے قریب پانی رہ جائے اس ٹائم آپ نے آگ سے اتار لینا ہے۔ آگ سے اتار کے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو ہاتھ صاف کر کے اچھی طرح اس کو ملنا ہے آپ نے پانی میں، ان ادویات کا اثر جو ہے وہ پانی میں نکلے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لینا ہے، پن لینا ہے اچھی طرح، زوردار ہاتھوں سے نچوڑیں کہ سارا اثر جو ہے وہ پانی میں نکل آئے۔ اس پانی کو آپ نے لینا ہے، جو پھوگ نکلے گا دوائیوں کا وہ الگ رکھ دینا ہے آپ نے۔ وہ پانی جو ہے وہ کڑھائی میں برتن میں ڈال کے اس کو پھر پکانا ہے۔
اس کو پکاتے رہنا ہے، جب گاڑھا ہو جائے، گاڑھے کے قریب آ جائے، اس کو لاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب گاڑھا ہو جائے اس کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو آپ نے اس کڑھائی سے یا جو بھی برتن ہوگا اس میں سے چمچ کے ساتھ، چھری کے ساتھ جو ہے وہ نکال کے آپ نے الگ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک نمبر یہ دوائی تیار ہو گئی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 1 تولہ خالص زعفران وہ لینا ہے آپ نے، اس کو کھرل میں ڈال کے اس کو باریک کرنا ہے۔ اگر ویسے باریک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑا تھوڑا ارگ گلاب ڈالیں، تھوڑا سا اس کو رگڑیں، جب اچھی طرح بالکل اس کے وہ ڈنڈیاں شنڈیاں نظر نہ آئیں، بالکل پیسٹ بن جائے ایسے کریم کی طرح، تو وہ تیار ہو گیا، اس کو الگ رکھ لیں۔ اب آپ نے لینی ہے جو ادویات باقی، پہلے نمبر پہ تو زعفران ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈالنی ہے جلوتری، تیسرے یہ تولہ تولہ ہوں گی چیزیں۔ اب مال کنگنی آپ نے لینی ہے، اور ازراکی مدبر آپ نے لینا ہے 1 تولہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے پیس لینا ہے، باریک کر لینا ہے۔ اچھا تولہ تولہ یہ چیزیں ہیں نا، تو جو پہلے دوائی بنائی ہے نا آپ نے، وہ جو پانی میں پکا کے دوائی بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ تولہ تولہ ہوں گی تو وہ 2 تولے ہوگی۔ اس حساب سے آپ نے دوائیاں ڈال کے، اچھا 2 تولے وہ دوائی لے لینی ہے، تولہ تولہ یہ ہوگی۔ ان کو اچھی طرح آپ نے کھرل کرنا ہے، اچھی طرح کھرل کر کے تو اس کی گولیاں آپ نے بنا لینی ہے مٹر کے دانے کے برابر، گولیاں بنا کے آپ رکھ لیں۔ دوائی آپ کی تیار ہو گئی، وہ خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ 1 گولی صبح ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ، اور 1 رات کو سوتے وقت جو ہے کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں خوراکیں جو ہیں کھانے کے بعد لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ کھیر کھانی ہے یا جو ہے سالب مصری اس والی، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ دوسری جو ہے اسبگول، ثابت اسبگول والی، وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ 20 دن کھا کے اس کے بعد یہ علاج کرنا ہے۔ اگر بندہ اپنے ہاتھوں نقصان کیا ہوا مشزنی کرتا رہا ہے، اس کے لیے پھر میں نے طلاق کا نسخہ دیا ہوا ہے، میرے چینل پہ موجود ہے، وہ بنا لیں ساتھ، طلاق مقوی شاہی، وہ بنا کے ساتھ وہ بیرونی استعمال کے لیے وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہترین جو ہے یہ زبردست نسخہ ہے، بنائیں، استعمال کریں، اور بہترین فوائد کا عمل ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔